بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا عنوان ہے شرائط بیعت۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج کے دن کے حوالے سے ہر سال کی تقریب کا عنوان ہے شرائط بیعت، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ارشادات کی روشنی میں اہم مسائل۔ 23 مارچ کا دن جماعت احمدیہ کے لیے انتہائی خوشی اور برکت کا دن ہے، کیونکہ اس دن تقریباً 123 سال پہلے قرآن کریم کی اسلام کی نشأت ثانیہ کے لیے ایک عظیم پیشگوئی پوری ہوئی۔ اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی آپ کو بتائی ہوئی تفصیلات کے ساتھ پوری ہوئی، اور مسیح موعود اور مہدی موعود کا ظہور ہوا، اور بیعت کے آغاز سے پہلوں سے ملنے والے آخرین کی جماعت کا قیام عمل میں آیا۔ پھر ہم بھی ان خوش قسمتوں میں شامل ہیں جو اس سے فیض پانے والے ہیں۔ بس ہر احمدی کو جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کا دعوے دار ہے، اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنا ہم پر بہت بڑی ذمہ داری ڈالتا ہے۔ بس ہر سال جب ہم 23 مارچ کا دن آتا ہے تو ہم احمدیوں کو صرف اس بات پر خوش نہیں ہونا چاہیے کہ آج ہم نے جو مسیح موعود منایا ہے یا جلسے منعقد کر لیے ہیں، یہی سب کچھ نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس بیعت کا کیا حق ادا کیا ہے، اور آج ہمارا جائزہ اور محاسبے کا دن بھی ہے۔ بس اس اہمیت کو ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، اور یہ اہمیت شرائط بیعت پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے سے وابستہ ہے۔ اس چیز کی یاد دہانی کے لیے میں آج آپ کے سامنے شرائط بیعت اور ان کی روشنی میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات اور وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں یہ بیان کروں گا۔ پہلی شرط بیعت کرنے والا یہ ہے کہ بیعت کنندہ سچے دل سے اس بات کا کرے کہ آئندہ اس وقت تک کہ قبر میں داخل ہو شرک سے مجتنب رہے گا اور شرک سے بچتا رہے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ایک جگہ فرماتے ہیں، توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے، یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا تعالیٰ کو دینی چاہیے، اب سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف کوئی نہیں ہے جو سونے، چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جاتے ہیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز اور قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ ہمارے ہاں جو عام بت پرستی کا جو عام مفہوم پایا جاتا ہے وہ صرف یہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ بت پرستی صرف وہ ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں، جبکہ یہاں مسیح موعود علیہ السلام کے جو ارشادات ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہر وہ سرگرمی، ہر وہ عمل اور ہر وہ چیز جس کو آپ خدا تعالیٰ کی ذات پر اہمیت دے رہے ہیں وہ بت پرستی میں ہوتی ہے۔ یاد رہے کہ حقیقی توحید جس کا اقرار ہم خدا سے چاہتے ہیں اور جس کے اقرار سے نجات وابستہ ہے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی ذات میں ہر ایک شریک سے، خواہ بت ہو، خواہ انسان ہو، خواہ سورج ہو یا چاند ہو، اپنا نفس یا اپنی تدبیر اور مکر اور فریب منزہ ہو، اس کے مقابل پر کوئی قادر تجویز نہ کرنا اور کوئی رزق نہ مانگنا، یعنی کوئی ایسا شخص قیام نہ کرنا جو عزت دینے والا ہے یا ذلیل کرنے والا ہے، بلکہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی عزت دیتا ہے اور ذلت ہی اسی کی طرف سے آتی ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اپنی محبت اسی سے خاص کرنا، اپنی عبادات اسی سے خاص کرنا، اپنی امیدیں اسی سے خاص کرنا اور اپنا خوف اسی سے خاص کرنا۔
بیعت کی دوسری شرط یہ ہے کہ جھوٹ اور زنا اور بد نظری اور ہر فسق و فجور اور ظلم اور خیانت اور فساد کے بغاوت کے طریقوں سے بچا رہے گا اور نفسانی جوشوں کے وقت ان کا مغلوب نہیں ہوگا اگرچہ ایک ایسا ہی جذبہ پیش آئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بتوں کی پرستش اور جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو فرماتے ہیں، پرہیز کرو، یعنی جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑتا ہے، سو جھوٹ بولنے سے خدا بھی ہاتھ سے جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا تم سچی گواہی کے لیے بلائے جاؤ تو جانے سے مت انکار کرو، سچی گواہی کو مت چھپاؤ، جو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے، اور جب تم بولو تو وہی بات منہ سے لاؤ جو سراسر سچ کی ہو بات ہو، جو انصاف کی بات ہو۔ اگرچہ تم اپنے کسی قریبی پر گواہی دو، حق اور انصاف پر قائم ہو جاؤ، اور چاہیے کہ ہر ایک گواہی تمہاری خدا کے لیے ہو، جھوٹ مت بولو، اگرچہ جھوٹ بولنے سے تمہاری جانوں کو نقصان پہنچے یا اس سے تمہارے ماں باپ کو ضرر پہنچے یا قریبیوں کو کوئی نقصان پہنچے، اور چاہیے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں سچائی سے نہ روکے۔ سچے مرد اور سچی عورتیں بڑے بڑے اجر پائیں گے، اور ان کی عادت ہے کہ اوروں کو بھی سچ کی نصیحت دیتے ہیں اور جھوٹوں کی مجلسوں میں نہیں بیٹھتے۔ آپ حدیث فرماتے ہیں دوسری شرط میں ساری باتیں شامل ہیں، زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور ہو جن سے خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہے، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے گناہ کے وقوع کا اندیشہ ہے۔ جو زنا کرتا ہے وہ بدی کو انتہا تک پہنچا دیتا ہے۔ آج کل ٹی وی پروگرام، بعض چینلز اور بعض انٹرنیٹ پر ایسا بہت سا مواد موجود ہے جو انسان کو راہ سے بھٹکاتا ہے۔ یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو ان برائیوں کی طرف لے جانے والی ہیں۔ نظر کا بھی ایک زنا ہوتا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ہر ایسی چیز جو برائیوں کی طرف لے جانے والی ہے فرمایا اس سے بچو۔ زنا کی راہ بہت بری ہے، یعنی منزل مقصود سے روکتی ہے اور تمہاری آخری منزل اس سے دور ہو جاتی ہے۔ دوسری شرط کی جو باتیں ہیں ان میں مثلاً بد نظری ہے، اس کے بارے میں فرمایا قرآن کریم جو کہ انسان کی فطرت کے تقاضوں اور کمزوریوں کو مد نظر رکھ کر حسب حال تعلیم دیتا ہے، کیا ہی عمدہ مسلک اختیار کیا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم، سورۃ النور، کہ اے ایمان والو کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنے سراخوں کی حفاظت کریں، یہ وہ عمل ہے جس سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہوگا، اور فروج سے مراد صرف شرمگاہی نہیں بلکہ ہر ایک سوراخ ہے، اس میں کان وغیرہ بھی شامل ہے اور آنکھ بھی شامل ہے۔ اور اس امر کی مخالفت کی گئی ہے کہ غیر محرم عورتوں کا راز سنا جائے، یا پھر ہزار ہاں تجارت سے یہ بات ثابت ہے کہ جن باتوں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے آخرکار انسان کو ایک نہ ایک دن ان سے رکنا ہی پڑتا ہے۔ پھر فساد سے بچنے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں تمہیں چاہیے کہ وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے ہیں اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کی قائم کردہ سلسلہ میں شمولیت اختیار کی ہے، اور ان سے فساد میں مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بصیرت اور مغفرت عطا فرمائے۔ اس نے اپنے فضل سے تمہیں دی ہے، تم اپنے پاک نمونے اور عمدہ چال سے ثابت کر کے دکھاؤ کہ تم نے اچھی راہ اختیار کی ہے۔ دیکھو میں اس عمل کے لیے مامور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں، ہر قسم کے فساد اور ہنگامہ کی جگہوں سے بچتے رہو، گالیاں سن کر دعائیں کرو۔ ہادی کا کام نیکی سے ہے، کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے بچ جاؤ۔ جب میں سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑتا ہے یا کسی سے جھگڑا کرتا ہے، اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی چاہتا ہے کہ وہ جماعت دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے جو ایسی راہ اختیار کرے، جو تقویٰ کی راہ اختیار کرے۔ بلکہ میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہاں تک کہ اس امر کی تائید کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس جماعت میں ہو کر صبر اور برداشت سے کام نہیں لیتا، وہ یاد رکھے وہ اس جماعت میں داخل نہیں ہے۔ نہایت کا اشتعال اور جوش کی وجہ ہو سکتی ہے۔ مجھے بعض لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، بعض لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں تو اس معاملے کو خدا کے سپرد کر دیتا ہوں، تم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، میرا معاملہ خدا پر چھوڑ دو، تم ان گالیوں کو سن کر بھی صبر اور برداشت سے کام لو۔ پھر تیسری شرط ہے کہ بلا ناغہ 5 وقتہ نماز موافق حکم خدا اور رسول کے ادا کرتا رہوں گا، اور حد المسا نماز تہجد کے
اچھے پڑھنے اور اپنی نماز اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں اور ہر روز اپنے گناہوں کی معافی مانگنے اور استغفار کرنے میں مداومت اختیار کروں گا، باقاعدگی کروں گا اور دلی محبت سے اللہ تعالیٰ کے احسانوں کو یاد کر کے اس کی حمد اور تعریف کو اپنے ہر روز ورد میں بناؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں نماز ایسی شے ہے کہ اس کے ذریعے سے آسمان انسان پر جھکتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بہت قریب آ جاتا ہے اگر اس کا حق ادا کیا جائے۔ نماز کا حق ادا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ میں مر گیا، اس کی روح اداس ہو کر خدا کے آستانہ پر گر پڑی۔ جس گھر میں اس قسم کی نماز ہوگی وہ گھر کبھی تباہ نہ ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے اگر نور کے وقت میں نماز ہوتی تو وہ قوم کبھی تباہ نہ ہوتی۔ حج بھی انسان کے لیے مشروط ہے، روزہ بھی مشروط ہے، زکوٰۃ بھی مشروط ہے، مگر نماز مشروط نہیں ہے۔ سب ایک سال میں ایک دفعہ ادا کرنا ہوتی ہیں، مگر اس کا حکم ہر روز 5 دفعہ ادا کرنے کا ہے۔ اس لیے جب تک پوری نماز نہ ہوگی تو برکات بھی نہ ہوگی، اس سے حاصل ہوتی ہیں نہ اس بیت کا کوئی حاصل ہوگا۔ پھر تہجد کے بارے میں آپ فرماتے ہیں راتوں کو اٹھو اور دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی راہ دکھائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے بھی تدریجاً تربیت پائی تھی۔ وہ پہلے کیا تھے؟ ایک کسان کی تخم ریزی کی طرح۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آبپاشی کی، آپ نے ان کے لیے دعائیں کی، بیج صحیح تھا، عمدہ تھا، اس آبپاشی سے پھل عمدہ ہوا۔ جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلتے اس طرح صحابہ چلتے، وہ دن کا یا رات کا انتظار نہ کرتے۔ تم لوگ سچے دل سے توبہ کرو، تہجد میں اٹھو، دعا کرو، دل کو درست کرو، کمزوریوں کو چھوڑو اور خدا تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنے قول و فعل کو کر لو۔ پھر آپ درود کے بارے میں فرماتے ہیں انسان جو دراصل بندہ ہے، بندہ یعنی غلام ہے، غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اس طرح اگر تم چاہتے ہو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیوز حاصل کرو تو ضرور ہے کہ تم اس کے غلام ہو جاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ پھر استغفار کے بارے میں فرماتے ہیں جب خدا سے طاقت طلب کریں یعنی استغفار کریں تو روح القدس کی تائید سے ان کی کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں اور گناہ کے ارتکاب سے بچ سکتے ہیں، جیسا کہ خدا کے نبی اور رسول بھیجتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ ہیں کہ گناہ گار ہو چکے ہیں تو استغفار ان کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ گناہ کے نتائج سے یعنی عذاب سے بچائے جاتے ہیں۔ اگر غلطی سے گناہ ہو گیا ہے تو انسان استغفار کرنے اور اس کے بدنتائج سے بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ جاتا ہے، کیونکہ نور کے آنے سے ظلمت باقی نہیں رہتی اور جرائم پیشہ جو استغفار نہیں کرتے یعنی خدا سے طاقت نہیں مانتے وہ اپنے جرائم کی سزا پاتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام گزارشات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔